بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جميل محمد قدر محمد صبر محمد هجر محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد حميد محمد حميد محمد محبوب محمد محبوب محمد سعيد محمد مسعود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد كمال محمد مال محمد أخبار محمد منة محمد مشقة محمد ديانة محمد أمانة محمد رياضة محمد سخاوة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبيب محمد رفيق محمد أبي بكر صديق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كتاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لسان محمد عنوان محمد بيان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبي محمد تقي محمد ولي محمد علي محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کارخانہ قدرت بنایا. کارخانہ قدرت بنانے کے بعد اسے سجانے کے بعد اس دھرتی کے اوپر اس زمین کے اوپر ایک زندگی کو آباد فرمایا, ایک جیون آباد فرمایا جسے بنی آدم بنی بشر انسان اس کا لقب دیا. بنی آدم بنی بشر آدم علیہ نبیہ علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام ان کی ساری یاد ہے اولاد اور ہر بنی آدم ہر بنی بشر
اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے، اس کے دونوں جہانوں کو سنوارنے کے لیے رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ منسوخ فرمایا۔ ہر نبی اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی شریعت اور اپنے اپنے کمالات، جمالات، معجزات کے ساتھ منور ہو کر اپنی قوم کی طرف سے، حتیٰ کہ موسیٰ پیغمبر سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک کسی کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، کسی کو انجیل عطا فرمائی، کسی کو صحیفے عطا فرمائی، کسی کو تختیاں عطا فرمائی کہ جاؤ یہ میں اللہ کا پیغام پڑھ کر سناؤ۔ پیغمبر آخر الزمان تک آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ۔ یہ پیچھے بچے سارے آ کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی پہلے کتابیں آئیں، انجیل آئی، صحیفے آئے، آج کوئی کتاب چاہے وہ انجیل اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایک ذرے سے وہ لیتے ہیں کتاب، اس میں آپ کو لکھا اور ملے گا، اگلے ذرے سے لیتے ہیں وہ اور ملے گا۔ مطلب کیا؟ ایک ایسی کتاب جو شروع سے لے کر تا قیامت تک محفوظ ہے، اور اس محفوظ کا ذمہ بھی خود اللہ کریم نے لے لیا ہے، اور اس کتاب میں نہ زیر کی کوئی شک ہے، نہ زبر کی کوئی شک ہے، نہ پیش کی کوئی شک ہے۔ ایسی لاریب کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی، اس میں لا نہیں بفی ذرا برابر بھی شک ہے۔ اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی، آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن پاک دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔ ڈائریکٹ آپ کو بات سمجھ لی ہے شاید، جو صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ لوح محفوظ پر یہ قرآن مجید محفوظ پڑا ہے، اور یہ خزانہ 40 برس کی عمر کو جب پہنچتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ملتی ہے، پھر یہ خزانہ قرآن پاک کا ملتا ہے۔ میرے دوست، آج قرآن مجید اتنے برسوں کے بعد بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے پہلے ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت آ سکتی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین ہے۔ آج مدنی میڈیا اور پروپیگنڈا کے تحت اور محض ایک سازش کے تحت دن بھی انہوں نے وہ رکھا جو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان عید پڑھ کر نکل رہے ہیں، ادھر سے وہ ملعون وہ قرآن مجید کا نسخہ چلا رہا۔
سب سے بڑی بزدلی ہے کسی کی شریعت اور کسی کے اسلامی اور کسی کے رکن پر دخل اندازی کرنا۔ قرآن مجید فرمان حمید یہ جلاتے رہو، لیکن یہ ایک بچے کے دل کے اندر محفوظ ہے۔ تم یہ ذریعہ حرکت تو کر سکتے ہو، لیکن معصوم کے دلوں سے کیسے جدا کر سکتے؟ حضرت مولانا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی پادری نے چھوڑ ڈالا ہوا، اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا۔ مولانا جنید بغدادی رحمہ اللہ پہنچ گئے، آپ نے کہا کہ تو اس طرح نہ کر، تو قرآن پاک کو جلانا ہے، یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے، تو اس طرح کر، میں قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، تو اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ امان اکٹھی ہوتی ہے اور اس سارے میلے کے اندر میں بھی ساتھ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی ذرا چھلانگ۔ مزہ تو تب ہے مقدس کتاب کو جلانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ کلام ایسا کلام ہے دنیا کے اندر کہ کسی نے ڈائریکٹ کر یہ سننا ہو، یہ سمجھنا ہو کہ میں اللہ کی بات کو سن لوں، اللہ کس طرح بولتا ہے، اللہ کس طرح کلام کرتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ڈائریکٹ میں اللہ کی کلام ہے، سبحان اللہ کی باتیں ہیں جو لوح محفوظ سے لکھی ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لانے والا بھی امین پیغمبر جبرائیل امین ہے، اور آگے پہنچانے والے بھی صادق الامین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لانے والا فرشتہ بھی امین، آگے بھیجنے والے بھی امین۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قیامت کی صبح تک ہم اس قرآن مجید اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بھیجنے والے بھی اللہ کریم، اور فرمایا جس دل کے اندر یہ قرآن مجید آتا ہے ہم اس کا مقام کتنا بلند کر دیتے کہ نورانی فرشتے اس حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں۔ نورانی فرشتے یہ دنیا میں مقام ہے، آخرت میں جب حافظ قرآن آئے گا اللہ کریم اس کے والدین کو ایک تاج عطا کریں گے، ایک ایسا نور کا تاج عطا کریں گے جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ مقام حافظ قرآن کو مل رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر مقام ملے گا اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کی تو سفارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ مقام مل رہا ہے حافظ قرآن، کتنا مقام ہے جو اس کو یاد کرتا ہے، سینے میں سمجھتا ہے۔ اور میرا دوستان مجھے ایک واقعہ سناؤں گا، مختصر ہے۔ ہندوؤں کا گھرانہ ہے، باپ بھی ہندو ہے، والدہ بھی ہندو، پورا گھرانہ ہندو ہے۔ اس بچی کی کوئی دوست ہے، کوئی سکول سے یا کہیں یونیورسٹی سے، وہ مسلمان ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے۔ جب قرآن پڑھتی ہے کہ ہندو کی جو بچی ہے اس کے دل پہ قرآن نے اثر کرنا ہے، سبحان اللہ۔ جنوں کی جماعت ابلیس شیطان پہلے اوپر جاتے ہیں، لوگ محفوظ سے آسمانوں کے نیچے کان لگائے رکھتے ہیں۔ شیطانوں کا کام بھی یہی ہے، اوپر سے کوئی شرارت کو تھوڑی سی بات سننی، نیچے سے اپنی ساتھ ملا کے فساد مچا رہا بات کا پتہ ہونا۔ اب اوپر جائیں شیطان ابلیس جائیں، جو ہی پہلے آسمان کے نیچے جائیں کان لگائیں، ستارہ اللہ تعالیٰ پیچھے لگا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں ستارہ پیچھے لگتا ہے، شیطان کو مارتا ہے، ستارہ پیچھے لگ جائے، مارے شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا ہوا دوڑتے، سارے اکٹھے ہو کر ابلیس کے پاس گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اب ہمارا اوپر جانا ہی بند ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ ساری دنیا میں گھوم جاؤ،
کوئی ضرور واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک جنوں کی پارٹی یہی تلاشی کرتے کرتے وادی نخلا جو مکہ مدینہ، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں حاضری فرمائے، کہہ دو آمین۔ وادی نخلا جو مکہ کی طرف ہے، مکہ کے پہاڑوں کی طرف، وہاں پہ سبحان اللہ کیا ہی منظر ہوگا۔ وہ صبح کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، اور کائنات میں ایسی آواز اللہ نے بنائی کوئی نہیں، لاجواب بے نظیر۔ اللہ کے رسول جب پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ جیسی جماعت ہے، ایسے منظر کے کیا ہی کہنے، ایسے وقت کے کیا ہی کہنے۔ جب یہ دیکھا منظر ان جنوں کی ٹولی نے، جماعت نے جو تلاشی کر رہی تھی، انہوں نے اسی وقت قرآن پاک کو جب سنا، انہوں نے خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ادب کا اول مقصد یہ ہے، پہلا درجہ یہ خاموشی اختیار، ادب سے سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش رہو۔ اب جو بھی قرآن پاک پڑھنے والے حضور محمد رسول اللہ، اور پیچھے جب ادب سے سنا جنوں نے، تو فوراً اللہ نے ان جنوں کو ہدایت عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ ایسی شرارتی جماعت جنہاں کا کام ہی شرارت کرنا، بےدینیاں لگڑا کروڑیاں، کوئی نماز کا پڑھتا وہ ڈرا دینا، کہ کام ہی شرارتہ دے یا نہیں۔ ان کو بھی اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ہدایت عطا فرما دی کہ انہوں نے قرآن پاک کا ادب کیا، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ نے 29ویں پارے میں جنوں کے نام کی سورت بھی نازل فرمائی۔ وَالْأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنوں کی نبی نے جب یہ سنا قرآن تو کہنے لگے کیسا عجیب قرآن ہے، یہدی إِلَى الرُّشْدِ، جو فوراً ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، اثر کر رہا ہے۔ فآمنا بھی، ایمان بھی لیا۔ میں دوسرے واقعے کی طرف مکمل کرنا ہے۔ ہندوؤں کی بچی، اس نے چوری چوری قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ میرا دوست قرآن پاک پڑھتے پڑھتے قاری صاحب سے یہ چوری چوری قرآن پڑھ رہی ہے، نہ والد کو پتا نہ والدہ کو پتا۔ والدہ بھی ہندو ہے، والد بھی ہندو ہے، سارا گھرانہ ہندوؤں کا ہے۔ اب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے چوری چوری اس نے قرآن پاک مکمل کر لیا، حفظ مکمل کر۔ اب جو حفظ مکمل ہوا قرآن مجید، ادھر سے یہ لوگ پڑھتی ہے، کہتی استاد محترم میرے پاس تو کوئی پیسہ کوئی نہیں، کوئی تحائف تحفے کوئی نہیں، میں کس طرح آپ کو تحفے پیش کروں؟ سارا گھرانہ میرا ہندوؤں کا ہے، وہ مندر میں جاتے ہیں۔ اب اس استاد محترم کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ۔ سبحان اللہ، ایسے درویش اللہ پیدا کرے جو لالچ سے پاک ہوں، جن کا مقصد یہ ہو مولا جو الفاظ نکل جائیں، جو قدم بڑھ جائیں تیری رضا کی خاطر۔ اب یہ کہنے لگے قاری صاحب کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ نے اجر دینا ہے، راضی ہیں۔ اب اس طرح کیا کرتی ہے، رات کو اٹھ کے اگر خزانہ قرآن پاک کا یہ محفوظ رکھنا چاہتی ہے دل میں، یہ قرآن پاک رات کو اٹھ کے پڑھا کر قرآن پاک پڑھتی رہی ہے۔ ایک رات اس طرح بنا ہے تو توجہ کر، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جو ہی ذرا زور سے پڑھنا شروع کیا، والدہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھیے یہ مسلمانوں کی کتاب پڑھ رہی، قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس پر وقت نے خامد کو اٹھایا، انہوں گھر والوں نے مارنا شروع کیا، سہری تک بچی کو شہید کر دیا، مار دیا بچی کو۔ ایسے بدبخت یہ مسلمانوں کی کتاب کیوں پڑھ رہی ہو، اس وقت پڑھ رہی ہے، اس نے ہمارے پوچھے بغیر یہ کتاب کیوں یاد کی؟ مارتے مارتے بدبختوں نے بچی کو شہید کر دیا۔ ہندوؤں کا قانون ہے وہ میت کو آگ لگاتے ہیں، اللہ نے یہ عزت اسلام کو دی ہے، سلما ہم نے تیرے جسم کی بھی توہین نہیں کی، اس کو بھی قبر عطا کی۔ اب یہاں پر پنڈت آتے ہیں، پادری آتے ہیں، لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، سارے خاندان والے اکٹھے ہیں، بڑے غصے اس بچی پر، بڑی گستاخ ہے جس نے خاندان کی عزت نہیں رکھی، بغیر پوچھے قرآن پاک یاد کر لیا۔
اب میرا دوست مٹی کا تیل لگایا جاتا ہے، سارا کچھ تیار ہے، وہ پنڈت جس وقت آگ لگاتا ہے آگ لگتی ہی نہیں، سبحان اللہ، زور لگاتا ہے پادری پنڈت، آگ لگاتا ہے لکڑیوں کو، تیل بھی ہے سارا کچھ ہے، لیکن آگ پکڑتی نہیں۔ اسی واقعے کا جب پتہ چلتا ہے اس کے استاد محترم کو، وہ آ جاتے ہیں، رو رہے ہیں منظر دیکھ کر، کتنے بدبخت ہیں، اگر مقام سمجھتے کتنا مقام تھا، اس بچی کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی، ان بدبختوں نے بچی کو شہید کر دیا ہے۔ بچی کی ماں تڑپ کے استاد کے قدموں میں جاتی ہے، کہتی ہے قاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے، یہ آگ کیوں نہیں لگ رہی اس بچی کے جسم کو؟ آگے سے استاد محترم کہتے ہیں بدبختو، اے نحسدو، اب تو جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، تم دنیا کی آگ لگانا چاہتے ہو؟ جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی ہے، اس کے دل میں قرآن جیسا نور آ گیا ہے، دیکھ نہیں رہے تمہارے ظلم و ستم سے، ستم گو سے اس کا چہرہ پہلے سے ہی بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج یہودی وہ قرآن پاک کی گستاخی کاری کر رہے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ مسلمان بھی بہت ساری کوتاہی اور غفلت میں پڑ چکا ہے۔ آج میں کسی سے تلاوت ادھر سنوں بمشکل ہی کسی کو تلاوت کی صحیح آئی، دعائیں سنوں بمشکل ہی کسی کو دعائیں آئی۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ بیٹھ جانا علماء کرام کا تمسخر بازی کرنا، بیٹھ جانا دین والوں کا مذاق کرنا۔ کیا کسی آدمی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزانہ آدھا سپارہ پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں؟ یہودی تو کاری کر رہے ہیں گستاخی کی، کیا مسلمان بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میری قرآن پاک سے اتنی محبت ہے، میں روزانہ اتنا قرآن پاک کو وقت دے رہا ہوں؟ معذرت کے ساتھ میرا دوست، آج قول و عمل میں پختہ ہو جا، اتنا پختہ ہو جا کہ فرشتے بھی جب دیکھیں تو وہ بھی کہیں بالکل یا باری تعالیٰ یہی وہ انسان ہے جسے تو اشرف المخلوقات کا لقب دیتا ہے۔ میرا دوست، آج تب ہی یہ عذاب ہم سے ہٹے گا جب ہمارے بچوں میں قرآن مجید جیسی محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت تب پیدا ہوگی جب بڑوں میں عمل ہوگا، بڑوں میں عمل ہوگا، بچے خود بخود آٹومیٹک آپ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی آگے بڑھیں گے، وہ کہیں گے میرا دادا میرا والد اتنا کام کر کے گیا ہے، اور سب کامیابی جو ہے وہ اللہ کے دین میں ہے، سرخروئی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، نجات اللہ کے دین میں ہے۔ آپ خود کا عمل ہو جائیں